قائد اعظم کے اقوال اور ہمارے افعال میں بڑھتا ہوا فرق ہر سال 25 دسمبر کو کھول کر سامنے آتا ہے۔ اس دن ہم قائد اعظم کی سالگرہ مناتے ہیں، لیکن ہر سال چند بڑی تقریبات ایسی بھی ہوتی ہیں جن میں سالگرہ کے نام پر قائد اعظم کی تعلیمات کو اپنے اپنے ذاتی اور سیاسی مفادات کے سانچے میں ڈھال کر مسخ کیا جاتا ہے۔ پاکستانیوں کی ایک بڑی اکثریت بابائے قوم کے ساتھ ہونے والی اس سالانہ زیادتی میں براہ راست شریک نہیں ہوتی، لیکن خاموش تماشائی بن کر اس توہین کو نظر انداز کر دیتی ہے۔ بانی پاکستان کے نظریات کی دھجیاں اڑانے میں مذہبی انتہا پسند اور سیکولر انتہا پسند سب سے آگے آگے ہوتے ہیں۔ مذہبی انتہا پسندوں کی اکثریت نے قائد اعظم اور تحریک پاکستان کی مخالفت کی تھی، لیکن آج یہ انتہا پسند اپنی سیاسی دکانداریاں چمکانے کے لیے قائد اعظم کا نام فروخت کرنے میں کوئی قباحت محسوس نہیں کرتے۔ دوسری طرف سیکولر انتہا پسندوں کا ایک ٹولہ ہے جو اپنے مغربی آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے کہتا ہے کہ قائد اعظم نے مسلمانوں کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لیے پاکستان بنایا تھا، یہ ملک اسلام کے لیے نہیں بنا تھا، کیونکہ خود قائد اعظم محض نام کے مسلمان تھے۔ قائد اعظم کے حالات زندگی پر ایک سرسری نگاہ دوڑانے سے واضح ہوتا ہے کہ ان کی تعلیمات کے متعلق مذہبی انتہا پسندوں اور سیکولر انتہا پسندوں کے دعوے سفید جھوٹ سے کم نہیں۔ قائد اعظم کیسے مسلمان تھے؟ وہ ویسے ہی سادہ مسلمان تھے جیسے آج کے عام پاکستانی مسلمان ہیں۔ اکثر پاکستانی مسلمانوں کے چہرے پر داڑھی نظر نہیں آتی، لیکن وہ قائد اعظم کی طرح علماء حق کا احترام کرتے ہیں۔ اس سادہ سے مسلمان نے علامہ اقبال کی خواہش پر ایک گستاخ رسول کو جہنم رسید کرنے والے غازی علم الدین شہید کا مقدمہ لڑا۔ اسی سادہ سے مسلمان نے 16 ستمبر 1937 کو سینٹرل لیجسلیٹو اسمبلی آف انڈیا سے ایک شریعت بل منظور کروایا، جس کے تحت مسلمانوں کے انتقال جائیداد کے مقدمات کا فیصلہ اسلامی قوانین کے تحت ہونا اور عورتوں کو جائیداد میں حصہ دینا طے پایا۔ اسی سادہ سے مسلمان کو مولانا حسرت موہانی نے اپنی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران گڑ گڑا کر روتے دیکھا، اور اسی سادہ سے مسلمان نے امریکہ و برطانیہ کی مرضی کے خلاف مسلمانوں کے لیے ایک علیحدہ ریاست کے قیام کو ممکن بنایا۔ بھارتی مصنف ایم ایس وینکٹ رامانی نے امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی دستاویزات کو سامنے رکھ کر پاکستان میں امریکی کردار کا جائزہ لیا۔ وینکٹ رامانی نے اپنی کتاب میں امریکی نائب وزیر خارجہ ڈین ایچیسن کی طرف سے 4 اپریل 1947 کو لندن میں امریکی سفارت خانے کو بھجوائے گئے مکتوب کا انکشاف کیا، جس میں کہا گیا کہ ہم برطانوی حکومت کی طرف سے ہندوستان میں انتقال اقتدار کی حمایت کرتے ہیں، لیکن ہم ہندوستان کی تقسیم نہیں چاہتے، کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے سیاسی و اقتصادی مفادات کا تحفظ صرف ایک متحدہ ہندوستان کر سکتا ہے۔ کیا ہمیں پاکستان سے صرف 4 ماہ پہلے تک امریکہ ہندوستان کی تقسیم روکنے کی کوشش میں تھا۔ اس تقسیم کو روکنے کے لیے قائد اعظم کو متحدہ ہندوستان کی وزارت عظمیٰ پیش کی گئی، جو انہوں نے ٹھکرا دی۔ 14 اگست 1947 کو کراچی میں پاکستان کی قانون ساز اسمبلی سے آخری خطاب کرتے ہوئے گورنر جنرل لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے مشورہ دیا کہ آپ اپنی نئی مملکت میں مغل بادشاہ اکبر اعظم جیسی لبرل پالیسیوں کو فروغ دیں۔ ماؤنٹ بیٹن کے مشورے کے جواب میں قائد اعظم نے اپنی تقریر میں کہا کہ ہمیں اکبر سے رواداری اور روشن خیالی سیکھنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ 1300 سال قبل ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں رواداری کا سبق صرف الفاظ میں نہیں بلکہ عمل کے ذریعے دیا تھا، جب انہوں نے یہودیوں اور مسیحیوں کے ساتھ امن قائم کیا۔ قائد اعظم نے سیاسی و جمہوری طریقے سے قیام پاکستان کی منزل حاصل کی۔ وہ سرکاری افسران اور فوج کی سیاست میں مداخلت کے سخت خلاف تھے، لیکن ان کی وفات کے بعد کیا ہوا؟ 25 مارچ 1948 کو قائد اعظم نے چٹاگانگ میں سرکاری افسران سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو ملازموں کی طرح اپنے فرائض بجا لانے چاہیے۔ آپ کو کسی سیاسی جماعت سے تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ جو سیاسی جماعت اکثریت حاصل کرے گی وہ حکومت قائم کرے گی، اور آپ کا فرض ہے کہ آپ حکومت وقت کی خدمت کریں۔ 14 جون 1948 کو سٹاف کالج کوئٹہ میں فوجی افسروں سے خطاب کرتے ہوئے بانی پاکستان نے کہا کہ چند اعلیٰ افسروں سے گفتگو کے دوران مجھ پر انکشاف ہوا کہ وہ اپنے حلف کی نوعیت و اہمیت سے واقف نہیں جو افواج پاکستان سے لیا جاتا ہے۔ پھر قائد اعظم نے فوجی افسران کو ان کا حلف یاد دلایا، جس میں وہ دستور اور مملکت پاکستان سے وفادار رہنے کی قسم کھاتے ہیں۔ افسوس کہ قائد اعظم کی وفات کے کچھ سال کے بعد سرکاری ملازموں نے سیاست میں مداخلت شروع کر دی، اور عدالتوں نے نظریہ ضرورت کے تحت ان مداخلتوں کو جائز قرار دینا شروع کر دیا۔
اہل وطن نے وہ دور بھی دیکھا کہ جب ایک فوجی عامر جنرل ایوب خان نے ایک مسلم لیگ بنائی اور دھاندلی کے ذریعے صدارتی الیکشن میں قائد اعظم کی بہن کو شکست دلائی۔ 1947 سے لے کر آج تک کم از کم 3 مسلم لیگیں فوجی حکمرانوں نے بنائی۔ جنرل ضیاء کی مسلم لیگ اسلامی نظام نافذ کرنے کی دعوے دار تھی اور جنرل پرویز مشرف کی مسلم لیگ لبرلزم اور روشن خیالی کی علمدار ہے۔ یہ مسلم لیگ قائد اعظم کی سیاسی وارث ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ اس مسلم لیگ کے مخالف پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی بھی قائد اعظم کے نظریات کو اپنے لیے مشعل راہ قرار دیتی ہے، لیکن سچ تو یہ ہے کہ عملاً یہ سب کے سب قائد اعظم جیسی اصول پسندی اور دیانت داری سے کوسوں دور نظر آتے ہیں۔ ماضی میں ان سب نے فوج کے ساتھ سمجھوتے کیے اور سیاست میں فوج کی مداخلت کو قبول کیا۔ یہ سب آئندہ بھی یہی کچھ کریں گے، لیکن حکومت و اپوزیشن سے تعلق رکھنے والے ان تمام جمہوریت پسندوں سے گزارش ہے کہ آپ جو کچھ مرضی کریں، لیکن برائے مہربانی قائد اعظم کے نام پر نہ کریں۔ قائد اعظم کے نام اور ان کی تعلیمات کو مزید مسخ نہ کیجیے، انہیں آپ معاف فرما دیں۔ ویورز، اگر آپ کو ہماری انفارمیٹیو ویڈیو پسند آئی تو پلیز اس ویڈیو کو لائک اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ جزاک اللہ۔